السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ صدر محترم، حکم صاحبان، مشفق و مربی اساتذہ اکرام، میرے عزیز ساتھیوں، آج کی سالانہ انجمن میں میرا موضوع خطابت ہے اسلام اور بدشگونی۔ سامعین کرام، اسلام کا بنیادی عقیدہ توحید ہے، یعنی ایک اللہ کو ماننا اور ایک اللہ کی ماننا۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے اکیلا ہے، ہر چیز کا مالک اللہ تعالیٰ اکیلا ہے۔ وہی مارتا ہے، وہی زندہ رکھتا ہے، وہی روزی روٹی کا انتظام کرتا ہے، وہی بیمار کرتا ہے، وہی شفا دیتا ہے، وہی جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ کا فرمان ہے قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ما تشاء وتنزع الملک مما تشاء وتعز ما تشاء وتذل ما تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ کہیے اے اللہ، ملکوں کے مالک، تو جسے چاہے بادشاہت دے دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ ساری بھلائی تیرے ہاتھ میں ہے۔ ہر مسلمان کو اس بات پر پختہ یقین ہونا چاہیے کہ نفع و نقصان کا مالک اکیلا اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نفع و نقصان کا مالک نہیں، نہ کوئی ولی، نہ کوئی بزرگ، نہ کوئی نبی، یہاں تک کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی نہیں۔ جب وہ خود اپنے نفع و نقصان کے مالک نہیں تو دوسروں کے نفع و نقصان کے مالک کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا فرمان ہے قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ آپ کہہ دیجئے میں تو اپنے نفع و نقصان کا مالک بھی نہیں سوائے اس کے جو اللہ چاہے، اور اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو بہت ساری بھلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی۔ میں تو صرف ڈرانے والا اور خوشخبری دینے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایمان لائے ہیں۔ وہی ہوتا ہے جو تقدیر کا لکھا ہے، تقدیر کے لکھے کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ اللہ کا فرمان ہے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ آپ کہہ دیجئے کہ ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے حق میں لکھ رکھی ہے، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومن کو تو اللہ پر ہی بھروسہ کرنا چاہیے۔ سامعین کرام، بدشگونی کیا ہے؟ اوہام پرستی کیا ہے؟ بدشگونی، نحوست، اوہام پرستی تو یہ ہے کہ آدمی اپنے پاؤں سے ٹھکرانے والی چیزوں سے بھی ڈرنے لگے، اس سے اپنے نفع و نقصان کو وابستہ کرنے لگے۔ پاؤں میں ٹھوکر لگی ہے، لگتا ہے کہ برا وقت آنے والا ہے، جبکہ اسلام میں بدشگونی اور اوہام پرستی کی تمام شکلیں حرام ہیں۔ اسلام کے اندر کوئی جانور منحوس نہیں ہے۔ بعض لوگ جانور سے بدشگونی لیتے ہیں۔ اگر صبح سویرے اپنے کاروبار کے لیے نکلتے وقت کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا تو واپس ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کام پر جانا صحیح نہیں ہے، جبکہ اسلام کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ بلی گھومنے پھرنے والوں میں سے ہے اور اس کا جھوٹا پاک ہے۔ بھلا یہ بتلائیے یہ کیسی مسلمانی ہے؟ کس نے ہمیں کرنے کے لیے کہا ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے؟ کیا صحابہ کا عمل ہے؟ کیا سلف صالحین کا یہی طریقہ ہے؟ کیا ہم ایسا کر کے دین اسلام کو رسوا نہیں کر رہے ہیں؟ سامعین کرام، کچھ لوگ انسان کو منحوس سمجھتے ہیں، سوچتے ہیں عورت منحوس ہے۔ کچھ لوگ وقت کو منحوس سمجھتے ہیں، بولتے ہیں صبح کا وقت منحوس ہے۔ کچھ لوگ مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں، اسی لیے محرم اور
سفر کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ کلمہ پڑھنے والے بعض مسلمان محرم اور سفر کے مہینے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کے بارے تو ہم تمام مسلمانوں کو بدشگونی اور بدفعلی جیسے غلیظ عقیدے سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔